ادبی ناول آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھیں جیسے پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا۔ میں زندگی کے آخری مقام پر جا کر بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری معصوم اور شریف بہن یہ بھی کر سکتی ہے۔ سیاہی ہمارے منہ سمیت پورے دامن کو داغدار کرنے والی تھی۔ اگر میں کچھ لمحے اور نہ آتا تو یقیناً ہم کسی کو منہ دکھانے کی بھی قابل نہ رہتے۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اب وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے سامنے کس حال میں کھڑی ہے۔ اسے یوں دیکھ کر بے اختیار میں نے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ میری رگوں میں خون کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ میری مٹھیاں بیچ گئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ بس آج کچھ ہی دیر میں ضبط کھو دوں گا، اور آج اس کی موت میرے ہاتھوں سے یقینی تھی، کیونکہ میں ہر بات برداشت کر سکتا تھا، لیکن عزت پہ ایک حرف بھی برداشت کر لینا میرے لیے ناممکن تھا۔ اس کے ہاتھوں نے اب پورے جسم کو مجھ سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور میں جو سب سمجھتا آج رنگے ہاتھوں سے پکڑنے والا تھا، ایک دفعہ پھر سے ناکام رہا تھا، اور وہ ایک دفعہ پھر سے چالاک ثابت ہوئی تھی، اور میرے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آ سکا تھا، پر اس کا لرزتا کپکپاتا وجود، خود کو چھپاتے ہاتھ اور اس کے پلنگ کی حالت سب مکمل طور پر واضح کر رہی تھی۔ اب وہ قرآن پر بھی ہاتھ رکھ دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، اور آج یہ ثابت ہو جاتا کہ میں سچا تھا اور وہ جھوٹی اور بد کردار۔ میں نے چلاتے ہوئے اماں کو پکارا تھا، اور وہ گرتی پڑتی اگلے ہی لمحے میرے سامنے تھی۔ سب خیر ہے نا؟ ولید کیوں چلا جا رہا ہے؟ تو بھی دیکھ لے اپنی بیٹی کی کرتوت۔ میں کہتا تھا نا کہ یہ جو چھپ چھپ کر کمرے میں گھس کر بیٹھی رہتی ہے، ہمارے سر میں خاک ڈلوانے کے منصوبے بناتی رہتی ہے۔ مبارک ہو، آج میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اسے۔ اب کیسے مکرے گی؟ میں چلا چلا کر اس کی میسنی صورت کا سچ بتا رہا تھا، جو اندر کھڑی اب کانپے جا رہی تھی۔ کیا بکواس کیے چلا جا رہا ہے ولید؟ کیا کر دیا ہے اس نے؟ اماں دہلتی ہوئی مجھے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں جو اس کے دروازے کے آگے جم کر کھڑا تھا، ایک دم سے چیختا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ آجا، تو بھی دیکھ لے، سب تیرا اور ابا کی ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی نا مجھے، تو اب بیٹھ کر اس عزت کو کھوج رہی ہوتی، جس کو یہ وٹا لگا کر دفن کر چکی ہوتی۔ پوچھ کے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس نے، جو یوں دن دہاڑے پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی؟ خیر ہے، کیا بولے جا رہا ہے؟ خدا غارت کرے تیری زبان کو۔ اماں میری باتوں سے اچھا خاصا ڈر کر اب کمرے کے اندر مہرو میری بہن کے پاس جا بیٹھی تھی، جو دوپٹے سے بے نیاز تاحال بھیگے چہرے کے ساتھ بازو اپنے ارد گرد لپیٹے کھڑی تھی، جبکہ دوپٹہ قدرے جھکی چھت کے پنکھے کے ساتھ کس کر باندھ گیا تھا، نیچے بیڈ تک لٹک رہا تھا، جس سے وہ کچھ دیر پہلے لٹک کر جان دینے والی تھی، لیکن اس سے پہلے میں آ پہنچا تھا۔ یقیناً محلے میں اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا، اور وہ اس سے ملتی جلتی بھی تھی، اور اب پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر کے ہماری عزت کا بھی جنازہ نکالنا چاہتی تھی۔ تب ہی تو خودکشی کرنے لگی تھی۔ مجھے ابا کے مرنے سے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ میں جب بھی گھر آتا وہ اگر ہنس بھی رہی ہوتی تو شکل پر یوں 12 بج جاتے جیسے کوئی مرا گیا ہو۔ میری غیر موجودگی میں وہ دنیا جہان کی باتیں کرتی، اور میرے سامنے یوں گونگی بن جاتی جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ مجھے اس کی یہ عادتیں زہر لگا کرتی تھیں، پر میں اتنی پرواہ نہیں کرتا تھا، بس چیخ چلا کر اپنا غصہ نکال لیتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے اس لیے خار کھاتی ہے کہ میں اس کی بھولی صورت کے پیچھے چھپے کارناموں سے بخوبی واقف تھا، جس پر وہ مجھ پر ایک سد نگاہ ڈال کر رہ جاتی۔ مجھے روز اول سے ہی اپنی ماں کے علاوہ عورت ذات پہ اعتماد نہ تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ صرف والد اور بھائیوں کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن ابا مر گیا۔ فقط اماں ہوتی تو ٹھیک تھا، پر اسے بھی میرا درد سر بنا دیا گیا۔ اور پھر ایک شام
میرے ان تمام شکوک و شبہات کی تصدیق ہو گئی۔ جس دن میں نے محلے کے ایک لڑکے سے سبزی پکڑتے ہوئے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس رات میں نے گھر آ کر بہت جھگڑا کیا تھا۔ میں جسے اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اماں اس کے آگے ڈھال بن گئیں، اور پھر اس کے بعد وہ مجھ سے یوں ڈرنے لگ گئی کہ میرے گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ اور آج یہ دن آیا تھا کہ وہ خودکشی کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر چکی تھی اور اب اپنا گناہ چھپانے کو ایک اور گناہ کر رہی تھی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آج اسے اپنے ہاتھوں سے مار کر یہ قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ اب وہ اماں کے گلے سے لگ کر مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ اماں دوپٹہ کھول کر اس پر اوڑھ چکی تھی۔ اماں پوچھ اس سے اور بتا مجھے کہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا قصہ بھی پار لگاؤں، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی عورت باپ بھائی کی عزت کو گرہن نہ لگائے۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی عزت کی دھجیاں بکھرتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے ٹسوے بہا کر معصوم بننے پہ ایک نئے غصے میں مبتلا ہوا تھا۔ بس کر دے، خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، اور کتنا ذلیل کریں گے؟ کم سے کم میرا نہیں تو مرے ہوئے ابا کی عزت کا ہی لاج رکھ لیں۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، پر اپنے ابا کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ پر آپ جیسے کو کیسے یقین آئے گا؟ آپ کے نزدیک تو عورت ہے ہی بد کردار اور بد چلن، تو پھر میں آپ کو کیوں یقین دلاؤں؟ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں جن کو اپنے کردار کی گواہی دوں؟ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں جو ہوں، اور اس کے بعد مجھے کسی انسان کو اپنی ذات کی شہادت دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اونچی آواز پر میں حیرت سے دنگ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پر آپ یہ بھی پوچھنا اور جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ کیونکہ میں آپ جیسے بھائی اور اس کے ہر وقت کے شک سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ ہر وقت آپ کی شک بھری نظروں کے سامنا کرنے اور کٹہرے میں کھڑا ہونے کے ڈر سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں نہیں جینا چاہتی، کیونکہ میں آپ کی نظروں میں کبھی بھی با کردار نہیں بن سکتی۔ میری ایک ہلکی سی مسکراہٹ کو آپ نے میری جان کا عذاب اور کردار کا سرٹیفکیٹ بنا دیا، پر کبھی یہ نہیں آ کر پوچھا کہ میری بہن تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ تم مسکراتی کیوں نہیں؟ تم میرے آنے پر خاموش کیوں ہو جاتی ہو؟ میں کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے ہر وقت کے اس ڈر اور بے اعتباری کی وجہ سے مرنا چاہتی ہوں۔ میرے مجرم آپ ہیں، مجھے بد کردار بنانے اور سمجھنے والے آپ ہیں۔ میں اور میرا مجرم آپ کے سامنے ہے بھائی۔ ہم دونوں کو مار دیجیے، ہم جینے کا کوئی حق نہیں، ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ رو رو کر حیرانی ہو چکی تھی اور اب اماں کے بازوں میں جھول چکی تھی، اور اس کی حالت اس پر پہلی دفعہ میرے دل میں ایک الگ ہی درد اٹھا تھا، اور میرے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھے تھے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے پہلی بار اپنی بہن کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں واقعی ہی اپنی بہن اور اس کی معصومیت کا مجرم تھا۔ میری بہن صابر تھی، وہ مجھے معاف کر دیتی، پر میں کیسے اپنے آپ کو معاف کر پاتا؟ اب ہم تینوں زاروں کی طرح روئے چلے جا رہے تھے، لیکن بدگمانی کے بادل دھل چکے تھے۔